بلغاریوں کے شہر بولغار کو فتح اور تباہ و برباد کرنے کے بعد منگولوں کی متحدہ لشکر نے پھر پیش قدمی شروع کی اور دریائے خالقہ کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ اب ان کے نزدیک ترین روسی شہر آیازان تھا اور اسی شہر کو منگولوں نے اپنا ہدف بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دریائے خالقہ کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد منگولوں نے دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے تیز رفتار قاصد آیازان کے حاکم کے پاس بھجوائے۔ ان قاصدوں میں سے دو منگول تھے اور ان کے ساتھ ایک منگول جادوگرنی تھی۔ جو پیغام اس جادوگرنی اور دو منگولوں کے ہاتھوں باتو خان نے بھیجا وہ کچھ اس طرح تھا: ہمیں ہر چیز کا 10واں حصہ بطور خراج دو، 10% آدمی، 10% گھوڑے، گویا ہر چیز کا عشر ادا کرو۔ قاصد بھیجنے کے بعد جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ دریائے خالقہ کے کنارے وہ سرما کا پڑاؤ کرنے لگے تھے، اس لیے کہ سرما میں دشمنوں کے خلاف یلغار کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ یخبستہ دریاؤں کو عبور کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایک تو دریا جم جاتے تھے اور ان کے اوپر سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا، دوسرے روسیوں کو سرما میں حملوں کی زیادہ توقع نہیں ہوتی تھی اور وہ شہروں میں غلے اور گوشت کے گوداموں میں جمع ہو جاتے تھے۔ ایازان میں جو روسی تھے وہ زیادہ تر سرلاب قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ سردیاں گزارنے کے لیے اپنے شہروں اور گاؤں کی چوبی فصیلوں کے اندر اطمینان سے جمع ہو گئے تھے، گویا انتہا درجے کے شورپشت اور جنگجو تھے، لیکن یہ شہر سے باہر نکل کر منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایازان کے اندر شمال کے وحشی ایسے لوگ بھی تھے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور سویدی کہلاتے تھے۔ ایازان کے زرخیز خطے کے شہر غلاموں اور سموروں کی تجارت کی وجہ سے بڑے خوشحال تھے اور ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کی طویل فصیلی ماضی میں قاچاقیوں اور بلغاریوں کے حملے روکنے کے لیے کافی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ یہ بہترین جنگجو خیال کیے جاتے تھے، لوہے کے بدی زرہے پہنتے تھے اور ایازان میں ان سلاپوں اور شمال کے سویدیوں کے ساتھ ایک اور قوم بھی آ کے آباد ہو گئی تھی۔ انہیں سمیت روئی کہتے تھے۔ یہ فن لینڈ کے رہنے والے لوگ تھے اور یہ سب دست بدست تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ بہرحال ایازان کے بڑے شہر اور اس کے ارد گرد جتنے چھوٹے شہر تھے انہیں منگولوں کی آمد کی خبر ہو چکی تھی۔ ان کے مخبروں نے یہ اطلاع بھی کر دی تھی کہ منگول ان پر حملہ آور ہونے کے لیے دریائے خالقہ کے کنارے پڑاؤ کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی یہ اطلاع بھی انہیں مل چکی تھی کہ منگولوں نے بلغاریوں پر حملہ آور ہونے کے بعد ان کے شہر بلغار کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یوں ایازان کے روسی حکمرانوں کی طرف اپنے قاصد بھجوانے کے بعد باتو خان، برقائے خان اور سبودائے خان اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ دریائے خالقہ کے کنارے پڑاؤ کر چکے تھے۔ تورائے خان جو برقائے خان کا دست راست تھا اور برقائے خان ہی کی طرح اسلام قبول کر چکا تھا، ایک روز خریم اور قریض دونوں بھائیوں کے ہمراہ دریائے خالقہ کے کنارے منگولوں کے متحدہ لشکر میں داخل ہو رہا تھا۔ تورائے خان کے ساتھ جو مسلح منگول تھے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اس نے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ لشکرگاہ میں اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تب اپنے قریب ہی گھوڑے پر سوار خریم کو مخاطب کرتے ہوئے تورائے خان کہہ رہا تھا: ابن مکروم، میرے بھائی، راستے میں خانہ بدوش سلاپوں کے خلاف تم نے جو میرے ساتھ گفتگو کی ہے اور اس سلسلے میں تم برقائے خان سے جو مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، اس سلسلے میں کسی کے سامنے برقائے خان کے ساتھ گفتگو نہ کرنا۔ یاد رکھنا، اسلام قبول کر لینے کے بعد دوسرے منگولوں کی نگاہوں میں برقائے خان کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں رہا، لیکن اس کی ہمت و جرأت ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اپنی عقیدے کا پکا اور پختہ ہے۔ میں نے راستے میں تمہیں اس لشکر کی تفصیل بتا دی ہے جو برقائے خان اور اس کے بھائی باتو خان کے تحت ہے۔ ان میں دو سردار بڑے اہم ہیں۔ یہ دونوں ہی سردار مسلمان ہیں جو برقائے خان پر جان چڑھکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ترگائی کے علاقے کے رہنے والے باشکیریوں کا سردار ہے، اس کا نام کوچمان ہے۔ بڑا شیردل، بہادر، جرأت مند اور مخلص انسان ہے اور یہ باشکیری مسلمان ہے۔ دوسرا سردار گوچلوک ہے، یہ بھی مسلمان ہے اور سائبیریا کے خونخوار کرغیزوں کا سردار ہے۔ یہ دونوں خانہ بدوش قبائل باتو اور برقائے خان کے لشکر میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین سردار باتو خان اور برقائے خان کے لشکر میں شامل ہے ان میں کچھ تمہارے منگیار ترک ہے اور کچھ قفقار کے رہنے والے ترک ہے، کچھ گرجستانی ہے، آرمینیا کی سرما بھی ہے، کرائت ترک بھی ہے۔ اس کے علاوہ تیونائی، عیسائی، نائٹ بھی شامل ہے۔ کچھ قبریسی تیغزن ہے، ان کے ساتھ کچھ راہب بھی شامل ہے، اس لیے کہ یہ لوگ منگولوں کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے آئے ہوئے ہیں
اور چاہتی ہے کہ باتو خان اور برقائے خان عیسائیت قبول کر کے عیسائیت کو تقویت دے، لیکن برقائے خان کی اسلام قبول کرنے سے ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ باتو اس کے بیٹے سرتاق، اس کی نوعمر بیٹی بختائی، اس کے دوسرے بیٹے نوگائی کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور چاہتی ہے کہ کم از کم باتو اور اس کی اولاد کو ہی عیسائیت کی طرف مائل کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ ان تیونائی نائٹوں کے علاوہ قبریسی تیغزنوں اور یورپ سے آنے والے دوسرے راہبوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ منگول یورپ پر حملہ آور نہ ہو، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی ہے اور اب منگولوں کی طرف سے یورپ پر حملوں کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ تو لشکر کے اندر جو صورتحال ہے اس سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے تو رائے خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دو دیو پیکر گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے تو رائے خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ یہ صورتحال بامتے ہوئے خریم اور قریز دونوں بھائی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ آنے والے دونوں گھڑ سوار نزدیک آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے اور بڑے پرجوش انداز میں وہ باری باری تو رائے خان سے بغل گیر ہوئے۔ تو رائے خان سے ملنے کے بعد خریم اور قریز سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر وہ سوالیہ انداز میں تو رائے خان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر تو رائے خان مسکرایا اور کہنے لگا، یہ دونوں ہمارے اجنبی مہمان ہیں۔ اس کے بعد تو رائے خان نے خریم اور قریز دونوں کے حالات تفصیل کے ساتھ کہہ دیے تھے۔ جب وہ ان کی تفصیل کہہ چکا تو خریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کریم میرے عزیز بھائی، یہ جو دو سردار آئے ہیں انہی کے متعلق میں پہلے تم سے گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ جو دائیں جانب ہے یہ باشکیریوں کے علاقے کی سردار کوچمان ہے اور دوسرے سائبیریا کے کرغیزوں کے سردار گوچلوک ہے۔ جب تو رائے خان یہ تعارف کرا چکا تب ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کوچمان اور گوچلوک نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا اور پھر آگے بڑھے اور بڑے پرجوش انداز میں وہ باری باری خریم اور قریز بن مخروم سے بغلگیر ہوئے تھے۔ پھر جب وہ علیحدہ ہوئی تب بڑی شائستگی اور بڑی جان نثاری اور وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے خریم کو مخاطب کر کے باشکیریوں کا سردار کوچمان کہہ رہا تھا، میرے عزیز تورائے سے تم دونوں کی داستان سن کر مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بھی بڑے کٹر قسم کے ہیں۔ تم دونوں بھائیوں کو منگولوں کے لشکر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت منگولوں کا لشکر یورپ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، فی الحال دونوں بھائی لشکر میں شامل ہو جاؤ، منگولوں کی مہموں میں حصہ لو پوری جان نثاری اور وفاداری کے ساتھ۔ ایسا کر کے تم سارے منگول سرداروں کو اپنے اعتماد میں لے سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد باشکیری سردار کوچمان رکا تو کرغیزوں کا سردار گوچلوک خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز جہاں تک برقائے خان کا تعلق ہے وہ پہلی تم دونوں بھائیوں کا جاننے والا ہے، وہ تم سے انتہا درجے کی وفاداری کا اظہار بھی کرے گا، لیکن لشکر میں تم رہتی ہوئی باتوں کے علاوہ دوسرے منگولوں کو بھی اپنے اعتماد میں لے سکتے ہو، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر یاد رکھنا بڑے احسن طریقے سے تم اپنے دشمن سلاپوں کے خلاف حرکت میں آ سکو گے، اور اس سلسلے میں ہم باشکیری اور کرغیز بھی تمہاری پوری مدد کریں گے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، ان دنوں سلاف اکیلے نہیں ہے اور بہت سے سائبیریا اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے وحشی قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی طاقت اور قوت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے اور ان سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گوچلوک رکا اور اس کی بجائے کوچمان بول پڑا، تو رائے خان پہلے تم ان دونوں بھائیوں کو برقائے خان کے پاس لے کر جاؤ، ان سے ملانے کے بعد انہیں ہمارے پاس لاؤ، اس لیے کہ یہ دونوں ہمارے معزز مہمان ہوں گے اور کھانا یہ ہم لوگوں کے ساتھ کھائیں گے۔ اس پر تو رائے خان ان دونوں کو لے کر آگے بڑھا۔ مختلف یورتوں سے گزرتے ہوئے وہ لشکرگاہ کے وسطی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ خیمے اور یورت بھی کمال تھے، بیل گاڑیوں اور خچروں سے کھینچے جانے والے جکڑوں کے اندر بڑے بڑے اور کافی لمبے لمبے خیمے نصب تھے جن کے اندر خاندان کے خاندان رہتے تھے۔ ابھی وہ یورتوں کے اندر سے ہی گزر رہے تھے کہ تو رائے خان رک گیا، اس لیے کہ ایک یورت کے اندر سے برقائے خان نکلا تھا، اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی تھے۔ برقائے خان نے جنہیں خریم اور قریز کو دیکھا وہ دنگ رہ گیا، ان دونوں بھائیوں کی طرف لپکا، اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر دونوں بھائی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ برقائے خان آگے بڑھ کر دونوں سے پرجوش انداز میں بغلگیر ہوا، پھر انہیں اپنی یورت میں لے گیا، تو رائے خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب یورت کے اندر سب بیٹھ گئی تب برقائے خان کے کہنے پر خریم نے اپنے پورے حالات اسے کہہ سنائے تھے۔ دونوں بھائیوں کے حالات اور ان کے باپ کے مرنے کی تفصیل سن کر برقائے خان تھوڑی دیر گردن جھکائے سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائیو، تم دونوں کے حالات سن کر مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔
تم دونوں کی حیثیت میرے ہاں چھوٹے بھائیوں کی سی ہے۔ یاد رکھنا میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ جو ارادے تم لے کر میرے پاس آئے ہو ان کی تکمیل ہوگی۔ میں ہر صورت میں تم دونوں بھائیوں کی مدد کروں گا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برقع خان جب رکا تو ترائے خان نے اسے مخاطب کیا، برقع میرے محترم، راستے میں کوچمان اور گوچلوک ان دونوں سے مل چکے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی ترائے خان نے کہہ دی تھی۔ برقع خان نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگا، کوچمان اور گچلوک نے جو کہا ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ ترائے خان، میرے بھائی تم ذرا جاؤ، یہ دونوں بھائی سفر سے تکے ہارے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ ان کے ساتھ کھانا کھانا بھی میرے لیے اعزاز ہے۔ تم کھانے کا اہتمام کرو، ہم تینوں یہی بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ برقع خان کی اس گفتگو سے ترائے خان خوش ہو گیا تھا، پھر وہ خیمے سے نکل گیا تھا۔ دوسری جانب جب ترائے خان خریم اور قریض دونوں بھائیوں کو لے کر برقع خان کی طرف چلا گیا اور ان کے جانے کے بعد قرغیز سردار گوچلوک اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنے یورت کی طرف جانے لگا، تب باشکیری سردار کوچمان نے اسے روک لیا۔ گوچلوک، میرے عزیز بھائی، یہ خریم نام کے نوجوان کے آنے سے مجھے امید کی ایک جھلک دکھائی دی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری بیٹی درندوں کے ہاتھوں خوار و برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اس موقع پر گوچلوک نے استفہامیہ سے انداز میں جب کوچمان کی طرف دیکھا تب کوچمان کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، گوچلوک میرے عزیز بھائی، تو جانتا ہے چنگیز خان کا پوتا اور باتو برقع خان کا چچا زاد بری طرح میرے بیٹے بشار کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہر صورت میں وہ اسے حاصل کر کے اس سے شادی کرنے کا خواہاں ہے۔ ابھی تک صرف اس نے اکیلے ہی مجھ سے بات کی ہے۔ میں ڈرتا ہوں اور خوفزدہ ہوتا ہوں کہ اگر اس نے اپنی اس پسند کا اظہار کسی موقع پر باتو، سبودائی یا دوسرے منگول سرداروں سے کر دیا تو پھر میرے اور میری بیٹی کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہے گی۔ اگر وہ اس بات کا اظہار برقع خان سے کرتا ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، میں برقع خان کو سمجھا لوں گا، وہ میری بات مان بھی لے گا۔ اب یوں جانو میری بیٹی کی بدقسمتی کہ وہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بوری اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں نے بوری کو بہت سمجھایا کہ میری بیٹی ابھی نابالغ ہے، شادی کے قابل نہیں ہے۔